اگر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بن گیا تو آپ کامیاب ہو۔ اگر تعلق ٹھیک نہ بنا، ادھورا رہ گیا، تھوڑا رہا، پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ اب مسئلہ حقیقت میں ہے کیا؟ آپ کی ہر ایک چیز کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے فنکشن کو ٹھیک طرح سے ادا کروا سکے۔ آپ کے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، نیند کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے۔ گاڑی کو جیسے پیٹرول کی یا مختلف پرزوں کی ضرورت ہے، ہوا کی بھی ضرورت ہے، اس کے ٹائروں میں اگر ہوا ہوگی تو وہ چلے گی نا۔ آپ کے اس موبائل کو چارج کی ضرورت ہے، چارج ہوگا تو چلے گا نا، ٹھیک ورک کرے گا۔ اسی طرح انسان کو بھی ضرورت ہے اس چیز کی جو اس کو ٹھیک رکھ سکے۔ اگر یہ نہ میسر ہوا تو وہ چیز خراب ہو جائے گی، اور جب وہ خراب ہوگی، کوئی بھی خراب مشین جب چلتی ہے، جب اس کی ڈائریکشن صحیح نہیں رہتی، اس کا اگر آپ سٹیئرنگ ٹھیک نہیں رکھتے تو وہ کہیں جا کے لگ سکتی ہے، اور اس کا اپنا نقصان تو ہوگا، دوسروں کا بھی ہوگا۔ اب یہ جو بندگی ہے نا، یہ اللہ سے تعلق اور عبادت ہے، یہ آپ کو وہ چیز دیتی ہے جو آپ کو ٹھیک رکھتی ہے۔ اگر آپ نے وہ چیز اتنی مقدار میں نہ لی تو پھر آپ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے فساد برپا کر دیں گے، آپ خطرناک ہو جائیں گے۔ ایک بیماری ہے ریبیز، کتوں میں ہو جاتی ہے۔ وہ بیماری جب اس کو لگتی ہے تو کتا پاگل ہو جاتا ہے، اور جس کو وہ کاٹتا ہے پھر وہ بھی کتے کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ اس سے بچانے کے لیے پھر اس کو ویکسین کرائی جاتی ہے، کتے کو بھی ویکسین لگائی جاتی ہے، وہ تاکہ کتا پاگل نہ ہو۔ اگر انسان اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، کتے کے پاگل ہونے سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا، اور نہ صرف اپنے آپ کو برباد کرے گا بلکہ جس کی طرف جائے گا اس کو بھی اپنے جیسا کر دے گا۔ تو انسان کو انسان رکھنے کے لیے اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب، اپنے الہ سے جڑنا از حد ضروری ہے، یہ ناگزیر ہے۔ ایک انسان کو اور جن کو کچھ وقت کے لیے اختیار دیا گیا ہے اور اس کو آزمایا گیا ہے، اور ہم اپنے اختیار میں، اپنی مرضی میں کیا کرتے ہیں؟ ہم بیماریوں سے، حادثوں سے، موت سے، غربت سے، افلاس سے، ان چیزوں سے بڑے ڈرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ڈرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے کوئی چیز کب آ کر میرا کام تمام کر دے، میرا نقصان کر دے۔ تو اللہ کی ذات دیدہ و بینا ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ ذات وہ خوب جانتی ہے۔ تو کیوں نہ اس ذات کے حوالے خود کو کر دیا جائے؟ اسی میں میری فلاح ہے، اسی میں میری بچت ہے۔ سبق سیکھیں۔ یہ جو واقعات آپ کو بتائے جا رہے ہیں، یہ آپ کو سبق سکھانے کے لیے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں لے آؤ۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے وہ اسپیشل حفاظت ہے جس کو انسان اویل کرے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جس نے ختم ہی نہیں ہونا۔ پورے دن میں آپ کی کیا فکر رہتی ہے اس کے بارے میں سوچنا یہ ہے۔ دنیا میں ایسی رغبت، دنیا سے ایسا تعلق، یہاں کسی چیز کو دوام حاصل نہیں ہے۔ تغیر، تبدل، پھر اس کے بعد اس کا خاتمہ ہے۔ پھر ایسی دنیا میں اپنے آپ کو کھپا دینا، لگا دینا، اس کے لیے متفکر رہنا، اس کے لیے پریشان رہنا، پرلے درجے کی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ دیکھتے نہیں ہو، ہم بعض دفعہ ایسے کسی حصار میں آتے ہیں پریشانیوں کے، ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہوگا، اور پھر پتہ لگتا ہے وہ دن گزر گئے۔ بعض ایسی تکلیف ہوتی ہے، پھر پتہ لگے وہ دن گزر گئے۔ بعض ایسی خوشیاں، ایسی کامیابیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ بس وہ نہ کامیابی رہی نہ خوشی رہی، سب کچھ تیزی سے گزر رہا ہے۔ آپ ایک ایسی ٹرین میں بیٹھے ہو جس کی کھڑکی میں بیٹھے دیکھ رہے ہو، اور آپ کو بعض اچھے منظر نظر آ جاتے ہیں تو آپ بڑے خوش ہو جاتے ہو، بعض ویرانیاں آ جاتی ہیں، تو آپ کی ٹرین آپ کی منزل کی طرف جا رہی ہے۔ تعین یہ کیا کرنا ہے کہ آپ کون سی ٹرین میں بیٹھے ہو، کامیابی والی یا ناکامی والی۔ باقی ان منظروں کے چکروں میں نہیں آنا، یہ گزرنے والے ہیں اور گزر رہے ہیں۔ تھوڑا سا اگر اپنے آپ پر جبر کر لیا جائے، خود کو سمجھا لیا جائے، بہت بہتری ہو جائے گی۔